محترم ناظرین السلام علیکم۔ دسمبر کی ایک سرد شام میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ اتری۔ فلائٹ میں ماہنور نامی ایک لڑکی نے یہاں سے جھیل وادی سون سیکسر جانا تھا۔ ماہنور کی دوست نے ایئرپورٹ پر اسے ویلکم کیا اور بہت اصرار کیا کہ وہ بھی اسے ساتھ جھیل پر لے جائے، مگر ماہنور نہ مانی کہ اسے اکیلے ہی جانا ہے۔ اپنی دوست کو اس کے گھر چاندنی چوک راولپنڈی ڈراپ کر کے ماہنور نے جھیل کی لوکیشن آن کی اور گاڑی کا منہ لاہور موٹر وے کی طرف موڑ لیا تھا۔ رات کی سیاہی چھانا شروع ہو چکی تھی۔ لوکیشن کے مطابق وہ 11 بجے جھیل پر پہنچ رہی تھی، جبکہ اسے 12 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ وہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچنے والی تھی۔ کلر کہار سے گاڑی نے موٹر وے چھوڑ دی اور خوشاب روڈ پر آ گئی تھی۔ پیل روڈ موڑ سے لوکیشن نے جابا گاؤں کی طرف گاڑی موڑ دی۔ چند کلومیٹر کے بعد سڑک انتہائی خراب بلکہ خطرناک حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ہونڈا سیوک گاڑی معمولی سے جمپ پر بھی نیچے سے لگ جاتی ہے اور یہاں تو ٹھا نیچے لگ رہی تھی۔ کچھ سڑک ٹوٹی ہوئی اور اوپر سے سڑک پر کھڈوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ماہنور اپنے سامنے چلنے والے ایک ٹرک کو فالو کر رہی تھی۔ جہاں سے وہ گزرتا وہ وہیں سے گاڑی گزار لیتی تھی۔ ایک گہرے پانی کے تالاب میں گاڑی گئی تو ٹھا کر کے اس کا چیمبر نیچے کسی نوکدار پتھر سے ٹکرایا اور میٹر میں انجن چیک لائٹ کے ساتھ الادین کے چراغ جیسی ایک لائٹ آن ہو گئی تھی۔ ماہنور نے گاڑی بند کر دی۔ باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، ہر طرف کیچڑ اور پانی تھا۔ پیچھے سے ایک چھوٹی سزوکی راوی لوڈر گاڑی آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے انڈیکیٹر آن دیکھے تو قریب آ کر گاڑی روکی۔ ماہنور نے شیشہ نیچے کر کے جو ہوا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ لوڈر کے ڈرائیور نے ماہنور کو بتایا کہ اس کا نام صالح محمد ہے، وہ 1 کلومیٹر آگے گاؤں کا رہائشی ہے۔ ابھی اس کی گاڑی میں مونگ پھلی ہے، وہ اتار کر آتا ہے اور گاڑی کو ٹوچین ڈال کر یہاں سے باہر نکالتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، بس وہ 10 منٹ میں آ جائے گا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں سے کوئی چیز نہیں گزر رہی تھی۔ چند منٹ بعد صالح محمد اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پر آ گیا تھا۔ گاڑی کو ٹوچین کر کے وہاں سے نکالا گیا۔ جابا اڈے پر آ کر نیچے دیکھا تو چیمبر پھٹ چکا تھا اور انجن آئل سارا کا سارا نکل چکا تھا۔ صالح محمد نے ماہنور کو کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہمارے گھر چلیں، صبح گاڑی کو پیچھے ایک بڑے گاؤں میں پیل مستری ناصر کے پاس لے جائیں گے، وہ یہ کام ٹھیک کر دے گا۔ ابھی گاڑی غلط ہو چکی ہے، یہ بالکل نہیں چل سکتی۔ اس علاقے میں خراب ہونے کو غلط ہونا کہا جاتا ہے۔ ماہنور نے اسے کہا کہ وہ اگر اسے جھیل پر چھوڑ دے تو اسے کرایہ دے گی اور شکر گزار بھی ہوگی۔ صالح محمد نے بتایا اس وقت وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ سردی کے موسم میں وہاں دن میں کوئی نہیں ہوتا، رات کو بھلا کون ہوگا؟ ماہنور نے بتایا کہ اس کا کمرہ وہاں پر بک ہے، وہاں ہوٹل ہے اور وہاں موجود اسٹاف سے اس کا رابطہ ہے پڑا۔ صالح محمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ 4000 روپے لے گا اور رات وہیں رکے گا، صبح آپ کو وہاں سے واپس بھی لے آئے گا۔ ماہنور نے کہا بھائی آپ 5000 روپے لے لینا، چلیں آپ ٹھیک 11:15 بجے وہ لوگ جھیل پر تھے۔ جھیل کے کنارے پر لگی برقی شمعیں بجھ چکی تھیں اور ایک گارڈ وہاں پہرا دے رہا تھا۔ گارڈ کو ماہنور نے بتایا کہ اس کی بکنگ ہے اور وہ اسے موجود کینٹین میں لے گیا تھا، جہاں سے اسے نام لکھوانے کے بعد اپنے کمرے کی چابی مل گئی تھی۔ ماہنور نے وہاں موجود ملازم سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ مل سکتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کلب سینڈوچ مل سکتا ہے اور چائے مل سکتی ہے۔ ماہنور نے اسے کہا ٹھیک ہے، 1 سینڈوچ بنا دو اور 1 چائے۔ آدھے گھنٹے بعد جھیل کنارے پر ایک ٹیبل رکھ دینا اور وہاں موجود لائٹس کو آن کرا دو۔ ان کو اس وقت آن کرنے کی جتنی بھی اضافی پیمنٹ ہوگی میں ادا کر دوں گی۔ ان کو بند بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور گارڈ نے جا کر لائٹس آن کر دیں۔ ایک ٹیبل صاف کر کے کرسیوں پر پڑی اوس کو صاف کر کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ ماہنور نے ملازم سے پوچھا کوئی اور بھی ہے آج یہاں رکا ہوا؟ اس نے بتایا نہیں، وہ اکیلے ہی ہیں، کوئی اور مہمان آج نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میڈم پانی گرم ہے، آپ نے بائیں سائڈ سے کھول کر 2 منٹ ٹوٹی کھلی رہنے دینی ہے۔ صالح محمد پارکنگ میں اپنی لوڈر گاڑی میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ جوان لڑکی
رات کے اس پہر یہاں اکیلی کیا کرنے آئی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ رات یہیں گاڑی میں ہی قیام کرے گا۔ ماہنور اسے اس کا کرایہ وہاں چلنے سے قبل ہی ادا کر چکی تھی۔ چند منٹ بعد اپنا سامان کمرے میں رکھ کر ماہنور جھیل کنارے جا چکی تھی اور چائے سینڈوچ بھی اسے وہاں پیش کر دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 5 سال قبل ماہنور نے پاکستان چھوڑا تھا اور اپنے خاوند کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ لوگ 5 سال بعد دسمبر کے ماہ میں آج ہی کے دن اسی وقت جب لوگ جدا ہو رہے ہوں گے یعنی رات 12 بجے جھیل وادی سون سیکشن میں ملیں گے، اور ان سالوں میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت 5 سال بعد آیا تھا اور ماہنور اپنے خاوند سے ملنے مقررہ وقت پر آ گئی تھی، مگر ابھی تک اس کا خاوند نہیں پہنچ سکا تھا۔ ماہنور اور رمیز دونوں کلاس فیلو تھے، ایک دوسرے کو پسند کیا کرتے تھے، مگر ذات برادری مختلف ہونے کی وجہ سے والدین نے انکار کر دیا تھا۔ رمیز نے اپنے والدین سے کہا وہ ایک کمہار کا بیٹا ہے، ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے۔ ماہنور کے آباء و اجداد جوتے بنانے اور ان کی مرمت کا کام کرتے رہے ہیں۔ اب نہ ہم تو اپنا آبائی کام کرتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ پیشے قوم نہیں ہوتے، مگر یہاں پنجاب میں 1000 سال پہلے کا کمہار آج بھی کمہار ہی ہے، چاہے 900 سال پہلے اس نے یہ پیشہ چھوڑ دیا ہو۔ ہم کمہار اور وہ لوگ موچی تو اگلے 1000 سال تک رہیں گے۔ ذمہ داروں کو زمین کا چھوٹا یا بڑا ٹکڑا اگر کسی بھی ذات قوم کے باوجود ایک کر سکتا ہے تو ہم ہنر مندوں کو ہمارا ہنر ایک کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ہم برہمن نہیں ہیں تو وہ بھی اچھوت نہیں ہیں، جو ہم ہیں وہ لوگ بھی وہی ہیں۔ یہ تیلی، درزی، لوہار، ترخان، نائی، دھوبی، موچی، کمہار، جلاہے، ماچھی للاری اور دیگر بھی سب کمی کمین ایک ہی ہیں، مگر صدیوں سے آپس میں یہ لوگ رشتے ناطے نہیں کرتے۔ ان کو ان کا ہنر ایک کبھی نہیں کر سکا اور نہ یہ کبھی اس طرح سے طاقتور بن سکے ہیں جس طرح زمین کے نام اور نسبت سے جڑنے والی قومیں خود کو ایک مان کر طاقت اور اقتدار حاصل کرتی ہیں۔ رمیز کے گھر والے مان گئے اور ماہنور کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے تھے۔ ماہنور نے بھی گھر بات کر رکھی تھی تو ہاں ہو گئی۔ ایک بات یہاں بتانی اہم ہے کہ رمیز نے جب رشتہ بھیجا وہ سول جج کا ریڈر تھا اور ماہنور وکالت کی ڈگری کرنے کے بعد شروع پریکٹس کرنے کا سوچ رہی تھی، ابھی CSS کی تیاری کر رہی تھی۔ شادی ہوئی مگر دونوں گھرانے اس وجہ سے خوش نہیں تھے کہ ہم غیر برادری میں بیاہ کر رہے ہیں۔ بچوں کی ضد کے آگے بس ہار مان چکے تھے۔ 1 سال گزرا، اللہ تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی دی، مگر وہ ایک اسپیشل بچی تھی، سر میں پانی تھا جسے ہائیڈروسلفس کہتے ہیں۔ ماہنور کی ساس نے کہا ہمارے تو پورے خاندان میں ایسا کوئی بچہ یا بڑا نہیں ہے، نہ ہم غیر خاندان میں شادی کرتے نہ یہ عذاب ہمارے گھر آتا۔ وہ اس بچی کو دیکھ کر توبہ استغفار پڑھتی اور کانوں کو ہاتھ لگاتی، اور ایسا وہ اس بچی کی ماں کے سامنے کیا کرتی، اور وہ یہ بھی کہتی کہ ہمارے بیٹے کو کون سا رشتوں کی کمی تھی، بس اس لڑکی کے تعویذ ڈال کر اسے الو بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ اب بھی اسے طلاق دے دو، وہ اس کا رشتہ کرا لے گی۔ چھوٹی بچی چند دن بعد وفات پا گئی تھی اور دن بدن ماہنور کا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہوتا چلا گیا تھا۔ رمیز کو ماہنور کہتی کہ اپنی ماں سے بات کرو، میں بھاگ کر نہیں آئی، تم بیاہ کر لائے ہو، وہ غلط باتیں کرتی ہیں۔ وہ امی سے بات کرتا تو وہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتی اور ماہنور کو اس وجہ سے چھوڑنے کا کہتی کہ اس سے پھر معذور بچہ ہی پیدا ہوگا، تم اس سے دوبارہ بچہ مت پیدا کرنا۔ اس کی ماں نے اسے کہا تم اسے نہ چھوڑو، تمہاری ہم ایک اور شادی کر دیتے ہیں، یہ خود ہی بھاگ جائے گی، عدالت میں کوئی خرچ وغیرہ کا کیس کرے گی، نہ تو تم عدالت میں ہی ملازم ہو، دیکھ لینا۔ رمیز اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور وہ اس نے ماہنور کو بتا دیا کہ وہ ایک اور شادی اپنے والدین کی رضا سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ماہنور کو الگ گھر میں رکھے گا اور اس کے سب حقوق پورے کرے گا۔ ماہنور نے خلاف توقع رمیز کی یہ بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم شادی کر لو، مگر اسے کبھی نہ چھوڑنا کہ اس نے اپنے گھر میں بڑی جنگ کے بعد یہ رشتہ کروایا ہے۔ اگر طلاق لے کر جاؤ گی تو کس منہ سے واپس جاؤ گی؟ گھر والے تو کچھ نہیں کہیں گے، زمانہ جینے نہ دے گا۔ لو میرج کرائی تھی
اور 4 دن میں طلاق لے کر واپس آ گئی ہو، میں اپنے بھائی اور باپ کا بھی سامنا کن نظروں سے کروں گی کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ایک دشمنی کی فضا بنے گی۔ تم شادی کر لو، جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی، بس مجھے کبھی نہ چھوڑنا مت۔ جب رمیز کا رشتہ دیکھنے لگے تو کوئی بھی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ جب معلوم ہوتا کہ پہلی لو میرج ہے تو لوگ اور پیچھے ہٹ جاتے کہ لو میرج کے بعد دوسری تلاش کر رہا ہے، ہماری کے ساتھ کیا خاک نبھا کرے گا۔ رمیز کی امی نے ایک لڑکی اپنے رشتہ داروں میں تلاش کی۔ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دو تو رشتہ دیں گے۔ رمیز کی ماں نے بیٹے کے پاؤں پر اپنا دوپٹہ رکھا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا ہی بھلا چاہتی ہوں، اسے چھوڑ دو اور نئی جگہ تمہاری شادی کرا دیتی ہوں۔ وہ نہ مانا کہ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، وہ تو لکھ کر مجھے اجازت دے چکی ہے، آپ پھر بھی اس پر ظلم کرانا چاہ رہی ہیں۔ مگر اس کی ماں نے کبھی بہو کو دل سے قبول ہی نہیں کیا اور اپنی جہالت کی بنا پر اسپیشل بچی کی وجہ سے اسے منحوس سمجھنے لگی تھی۔ وہ ہر صورت اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ رمیز نے ماں کے آگے ہار مان لی اور ماہنور سے کہا کہ وہ اب ماں کی بات نہیں ٹال سکتا۔ جس دن اس نے ماہنور سے یہ بات کی اس دن ہی ماہنور کا حمل ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وہ رمیز کو یہ بات بتانا چاہتی تھی مگر اپنے جیون ساتھی کا یہ فیصلہ سن کر صدمے میں چلی گئی اور بتا نہ سکی۔ اس نے رمیز سے کہا کہ وہ اس کے اور اس کے سب گھر والوں کے پاؤں پکڑتی ہے، اسے طلاق نہ دیں، تمہاری ایک نہیں 2-3 اور شادیاں کریں، میں خود ساتھ جاتی ہوں، مگر مجھے واپس نہ بھیجیں۔ ماں باپ کی مرضی سے بیاہی ہوئی واپس جانا اور بات تھی، اب مرضی کی شادی سے طلاق لے کر جانا میرے لیے مر جانا ہے۔ ایک لمحے کو سوچ کر تو دیکھو۔ مگر رمیز نہ مانا۔ چند دن بعد ماہنور نے رمیز سے کہا کہ اسے چند ماہ کا وقت دے دے، وہ سٹڈی ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نہ صرف اس کی زندگی سے بلکہ اس ملک سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ایسا اس نے اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ کر کہا۔ رمیز کا دل پسیج گیا اور اس نے ہاں کر دی اور مان بھی گیا اور اسے طلاق نہیں دے گا۔ یہاں بھی ماہنور نے اپنے حمل کی بات شوہر کو نہیں بتائی، اپنا زیور بیچا، گھر والوں سے کچھ پیسے لیے، پاسپورٹ بنوایا اور ویزا کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے گھر والوں کو بھی کچھ خبر نہ تھی کہ ہماری بیٹی پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کون سی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے اوپر سہ رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد ہی ویزا لگ گیا اور ماہنور جرمنی چلی گئی۔ جس دن اس نے جانا تھا اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، چاہے تو وہ اسے روک سکتا ہے۔ مگر رمیز نے کہا نہیں، وہ جا سکتی ہے۔ ماہنور نے رمیز سے کہا ہم 5 سال کے بعد دوبارہ ایک آخری بار مل سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ ایک دوسرے سے بچھڑ کر یہ 5 سال کیسے گزرے، کیا کھویا کیا پایا، اور ان 5 سالوں میں ہمارا کوئی رابطہ بھی نہ ہوگا۔ تم شادی کر کے اپنی زندگی شروع کرو، میرا سامان جہیز واپس نہ بھیجنا، کسی غریب کی بیٹی کو دے دینا، میرے گھر والے تم لوگوں کے گھر کبھی بھی نہیں آئیں گے، نہ کوئی مطالبہ کریں گے۔ رمیز نے کہا ہاں ٹھیک ہے، 5 سال بعد ملیں گے، دسمبر کی فلاں تاریخ کو جھیل پر۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دونوں شادی سے پہلے یہاں آنا اور ایک سرد رات گزارنا چاہتے تھے، مگر شادی کے بعد خوشی ہی میسر نہ آئی اور ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ دونوں نے کہا ایک آخری ملاقات اسی جگہ ہوگی جہاں ہم کبھی جانے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ماہنور جرمنی چلی گئی اور رمیز نے چند ماہ بعد شادی کر لی تھی۔ آج 5 سال بعد ماہنور پاکستان واپس آئی تھی۔ اس کی واپسی کا اس کے گھر والوں کو بھی علم نہیں تھا۔ اس نے کل ہی واپس چلے جانا تھا اور یہاں وہ اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے مگر رمیز نہ آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی۔ صبح اٹھی، ناشتہ کیا اور صالح محمد کے ساتھ واپس آئی۔ گاڑی لے کر وہ لوگ پیل گاؤں آئے۔ مستری ناصر نے چیمبر کھول کر نیچے سے سلور ویلڈنگ کرا دیا اور نیا موبائل آئل ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس پر 6 گھنٹے لگے۔ صالح محمد نے پیل گاڑی چھوڑ جانے کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ بہت ہی ہیرا انسان تھا، اچھا اور نیک انسان تھا۔
جب تک گاڑی ٹھیک نہ ہوئی وہیں بیٹھا رہا۔ مہنور کی واپسی کی فلائٹ اسی رات کو تھی۔ اس نے سوچا ایک بار فون کر کے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے کال کی اور بات کی۔ رمیز کے بھائی سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا وہ لوگ قبرستان میں اسے دفنا رہے ہیں۔ رمیز نے کل رات خودکشی کر لی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ مہنور ہے۔ اس کے دیور نے بتایا کہ بھابھی آپ کے بعد بھائی کی جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی۔ بھائی نے نہ جانے یہ بات کیسے قبول کر لی کہ شاید اسے آپ کے ساتھ ایسا کرنے کی سزا ملی ہے۔ بہت تماشا ہوا۔ بھابھی میکے چلی گئی۔ بچہ ہوا تو چند دن بعد اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور یہ ساری بات ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ بچہ رمیز کا نہیں تھا، جس کا تھا وہ لڑکی اور اپنا بچہ لے گیا ہے۔ بھائی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہنے لگا۔ نوکری چلی گئی، عزت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ ہم لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا۔ آپ کے میکے کس منہ سے جاتے اور کون جاتا؟ آپ کے گھر والے تو شاید آپ سے رابطہ کروا ہی دیتے، مگر ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ کل رات بھائی نے زہر کھا لی تھی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ مہنور نے اسے بتایا تم ایک بھتیجے کے چاچو ہو۔ اپنے گھر والوں، اپنی امی کو بھی بتانا چاہو تو بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا ایک بیٹا ہے، وہ معذور نہیں ہے، وہ جرمنی میں ہے، مگر تم لوگ کبھی اس بچے کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں اسے پاکستان واپس نہیں لاؤں گی۔ دیکھا ناظرین، کیسے محبت کی شادی خاک ہوئی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔